نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہم نے حلال کیا ہے اور پاک کیا ہے اس کو کھاؤ۔ یہ عرب کے معاشرے میں کچھ چیزوں کو وہ اپنے تئیں حرام کر دیتے تھے، اپنی ذات پر حرام کر لینا یا کہہ دینا یہ حرام ہے۔ ان میں ایک رواج تھا کہ وہ بتوں کے نام پر وہ جانور وغیرہ چھوڑ دیتے تھے یا اور اس طرح کے کئی جس پر نشانیاں لگا دیں، وہ پھر اس سے وہ کام کوئی نہ لیتے، نہ اس کا دودھ دوتے، نہ اس پہ سامان برداری کرتے، وہ اس طرح کی اور رسومات تھی۔ تو اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اصلاً کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوتی، یعنی کہ اٹ سیلف کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ حرام تب ہوتی ہے جب اللہ کا امر نازل ہو یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، تو وہ چیز جو ہے ممنوع ہو گئی، وہ حرام ہو گئی، اس کو حرمت مل گئی کہ اب اس کو آپ نے نہیں کھانا۔ جیسے سونا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اپنی اصل میں وہ حرام نہیں ہے، عورت پہنتی ہے، اگر اصل میں حرام ہوتا تو عورت کے لیے بھی حرام ہوتا، لیکن مرد کو منع کر دیا گیا کہ تیرے لیے حرام ہے۔ تو حلال اور حرام کی بس یہی اصل حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا وہ حرام ہو گیا، اور جس کو چھوڑ دیا، جس کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حرام کرنا یا حلال کرنا یہ اللہ نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا، سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ اس کو حرام کر دے۔ اب جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان کو ہم کھا نہیں سکتے، آگے آیت آئے گی حلت کی اور حرمت کی، لیکن اس میں بھی کچھ اللہ کریم نے لچک رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ تم پر حلال ہو سکتی ہیں۔ تو اگر اصلاً حلال نہ ہوتی تو پھر وہ کسی شکل میں بھی آپ اس کو نہ کھا سکتے۔ بات سمجھ آ گئی نا کہ اصل میں کوئی حرام چیز نہیں ہوتی۔ جیسے شراب تھی کہ شراب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ پیتے تھے، اور کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ حرام ہے ہی نہیں تھی۔ وہ ایسے ہی جیسے پیپسی کولا اپنا سپرائٹ پیتے ہیں، جیسے جام شیری پیتے ہیں، ان کے لیے وہ مشروب تھا، کوئی پھلوں سے نکالتا تھا، کوئی کھجور سے نکالتا تھا، جس طرح بھی نکالتا تھا، وہ سرور دیتی تھی ان کو، تو ان کے لیے تو وہ ایک مشروب تھا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے امر نازل ہوا تو وہی شراب جو ہر محفل میں مشروب کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہو گئی۔ اب مسلمان اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ حکم اللہ نے دیا کہ اب جو میں نے حلال کیا ہے، جس کو میں نے حرام نہیں کیا، اب کوئی بھی کائنات میں اس کو حرام درجہ نہیں دے سکتا، وہ حلال ہے تیرے لیے۔ تو اس میں بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے جو خاص کر جو مذہبی معاملات ہیں نا، ہم انتہا پر جو چلے جاتے ہیں، انتہا پر جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات ہمیں پیش آتے ہیں۔
نص قرآنی میں اللہ کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے نا، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، وہ گن کے اللہ نے بتا دی، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام۔ اس میں تو کوئی بحث والی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ باقی جتنے چیزیں جن پر ہم جھگڑا کرتے ہیں وہ اصلاً وہ حلال ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ کسی چیز کو جائز ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو کہ یہ جائز ہے اس کی دلیل لے کے آؤ، نہ، دلیل جب مانگی جائے گی ناجائز کے لیے مانگی جائے گی۔ ہاں آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن نے منع فرمایا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ یا صحابہ رسول سے کوئی عمل ایسا ثابت ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا یا منع فرمایا؟ تو حلال یا جائز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، حرام یا ناجائز کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایک تو یہ کنسیپٹ کلیئر رکھیں کہ جو آپ سے یہ بات کرے نا کہاں لکھا ہے یہ جائز ہے، اسے یہ سوال کریں کہ لکھا ہوا جائز کے لیے نہیں ملتا، ناجائز کے لیے ملتا ہے لکھا ہوا۔ اللہ کریم نے حلال چیزوں کی لسٹ نہیں قرآن میں بیان فرمائی، پورے قرآن میں آپ کو حلال چیزوں کی لسٹ نہیں بیان فرمائی، بلکہ حرام کی صرف لسٹ دے دی، باقی سارا کچھ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا نا، یا آقا کے صحاب میں چار جو خلفائے راشدین ہیں، کم از کم وہاں تک ہی آپ مضمون کو رکھیں نا، تو اس نیچے نہ آئیں۔ تو جن کو انہوں نے جائز سمجھا نا، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ اور جو عمل یاد رکھیے گا جس کو بدعت بھی ہم کہتے ہیں نا، جو بعد میں آیا، وہ بھی اگر نص قرآنی سے ٹکراتا نہیں ہے، شریعت محمدی سے ٹکراتا نہیں ہے، تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ تو اتنا کیا کہتے ہیں کنجسٹڈ نہیں کرنا چاہیے کس چیز کو، اتنی گھٹن کے ماحول میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے دین کو آسان پیدا کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے دین کو آسان کر دیا۔ اب ہم اس کو مشکل بناتے ہیں۔ جب ہم جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا گائے کس رنگ کی ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ کس طرح کی ہو، تو وہ پھنستے چلے گئے۔ اسی طرح ہم خود اپنے آپ کو پھنساتے ہیں۔ جو اللہ کریم نے کھلا میدان چھوڑ دیا کہ یہ سارا میدان آزاد ہے، جہاں مرضی گھومو پھرو کھاؤ پیو، شرط کیا لگائی اللہ کریم نے کہ حلال ہو اور پکیزہ ہو۔ یہ شرط لگائی کہ کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے کن میں سے جو حلال ہے اور پکیزہ ہے۔ اب یہاں جو اللہ کریم حکم دے رہا ہے نا، وہ آپ کی کمائی کی بات کر رہا ہے کہ آپ کا جو کمانے کا ذریعہ ہے نا وہ حلال ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حرام کے روپیے سے جو مال خریدا گیا ہو، یعنی کہ آپ کی کمائی حرام ہے، ایک بندہ رشوت لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ اگر ذبح کیا ہوا اللہ کے نام پر بھی بازار سے گوشت لے کر آتا ہے جو اصلاً حلال ہے، تو کیا اس پیسے سے خریدا ہوا گوشت حلال ہوگا؟ جی نہیں ہوگا۔ تو اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں وہ حلال تھا، لیکن تیری حرام کی کمائی نے اس کو حرام کر دیا۔ تو اللہ بھی یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اب جو کچھ بھی حلال ہے نا، وہ حلال کر کے کھاؤ اس کو۔ اگر تو کمائی برے طریقے سے کرے گا، اگر تیری کمائی میں حرام زادگی ہوگی، تو تیری کمائی کی جو تو خوراک کھائے گا وہ بھی تیرے اندر حرام بن کر جائے گی۔ اور ساتھ یہ جو فرمایا نا کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان کے رستوں پر نہ چلو، کیوں؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو غلط راستے پر چلائے گا، وہ مجبور کرے گا انسان کو کہ تو دولت کمانے کے ناجائز طریقے بتائے گا، یا یہاں سے نہیں آ رہا، یار تیری تنخواہ تو 16,000 ہے، پکڑ لے اس فائل پر دستخط کرنے کا 5,000 کیا ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑتا، تیرے لیے جائز ہے، تیرے حالات مشکل میں ہیں، تیرے بچے کی فیسیں رہتی ہیں، تیری بیماری ہے، تیری ماں بیمار ہے، اس طرح کے ہیلے بہانے شیطان دیتا رہے گا، انسان پھنس جاتا ہے، انسان پھنس جاتا ہے۔ اور وہ جو اصل حلال کی کمائی ہوتی ہے اس میں جب ملاوٹ کرتا ہے حرام کی، تو سارا حرام ہو گیا۔ جیسے کنویں میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو سارا پانی کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اصلا زمین کی جو چیزیں ہیں میں نے حلال اور طیب پیدا کی ہیں، ماں سوائے ان کے جن کی میں نے حرمت کر دی۔ اب ان میں سے صاف جو کچھ تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ، لیکن شیطان کے رستے پر چل کر جو نہ کمایا ہو۔ دو رستے بتا دیے اللہ کریم نے کہ حلال طریقے سے کمائی گئی ہو، طیب ہو تو کھاؤ، موج کرو، جو تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ۔ لیکن شیطان کے رستے پر چل کر اگر تو نے کمائی کی تو جو اصلاً حلال ہوگا تیرا وہ بھی حرام ہوگا، وہ بھی حرام ہوگا۔ تو اس طرح حلال کو حرام قرار دینا جو ہے نا، وہ کسی کو اللہ کریم نے اجازت
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا کہ اصلاً اللہ نے اپنے بندوں کو باطل سے، اللہ کہتا ہے میں نے بے تعلق پیدا کیا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ معصوم بچہ ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کر سکے، یا جو گناہ کرنے کا مجاز نہ ہو، یا جس سے گناہ نہ ہو سکے، یا جس نے گناہ نہ کیا ہو، یہ ساری صفتیں معصوم میں پائی جاتی، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اصلاً جو اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو معصوم پیدا کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں، آقا نے فرمایا پھر ان کے پاس شیطان آئے، شیاطین آئے، اور انہوں نے دین سے بہکایا، جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا، اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت جب سید کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرمائی نا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو کر عرض کیا آپ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مستجاب دعا کر دے مجھے، یعنی کہ میری کوئی دعا جو ہے رد نہ ہو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایسی دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوا ہو جاؤں، میں جو بھی دعا کروں اللہ کریم میری قبول فرما لے میری۔ تو آپ نے فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی خوراک کو پاک کرو، اپنی خوراک کو پاک کرو تو تم مستجاب الدعوا ہو جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ یعنی کہ آپ گمان کریں کہ جس بندے نے ایک لقمہ حرام کا اپنے بدن کے اندر ڈالا، 40 دن تک قبولیت سے محروم ہو گیا، نہ نماز قبول، نہ تلاوت قبول، نہ نیک اعمال قبول، نہ صدقہ قبول، نہ خیرات، کچھ بھی قبول اللہ کے ہاں۔ کتنے دن؟ 40 دن جب ایک لقمہ حرام کا اندر انسان کے وجود میں گیا، اور جس کی ساری کمائی سرے سے حرام ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ پھر وہ کہے کہ میری دعائیں سنی نہیں جاتی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ تو سنتا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اپنے اندر ہمیں خامی تلاش کرنی چاہیے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں خیرات بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہوں، پھر مجھ پر یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے اندر جو چھپا باطن میں جو تیرے چور چھپا ہے نا، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر۔ بھئی تیری کمائی حرام کی ہے، تو کمائی تو نے حرام کے ذریعے سے کی ہے، اب جو بھی کرتا پھرے اس میں وہ بات، وہ قبولیت والی بات جب آقا نے کہہ دیا کہ ایک لقمے سے 40 دن تیری جو قبولیت ختم ہو گئی، تو پوری 2-3 روٹیاں صبح کھاتا ہے، 2-3 رات کو کھاتا ہے، 2-3 دوپہر کو کھاتا ہے، اب دن تو ضربیں تقسیم میں تو خود دیتا رہا ہے کہ اب قبولیت کی گھڑی وہ کون سی آئے گی؟ جب ہر لمحے تو کھاتا ہی حرام ہے، تو پھر تیری قبولیت کی گھڑی تو کبھی نہیں آئے گی۔ تو انسان کو اپنے ذرائع پر غور کرنا چاہیے کہ میں جو کمائی کر رہا ہوں کیا وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کمائی حرام کی ہو تو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال کو پاک رکھے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ سارا سال میں نے حرام کمایا اور پھر سال کے بعد اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دی، تو کیا وہ مال پاک ہو جائے گا؟ قطعاً پاک نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ کنسیپٹ کلیئر کرنے والی بات ہے کہ کمائی تیری حرام کی ہے، اب اس کمائی سے تو مسجدیں بناتا پھر نا، اس کمائی سے تو مدرسے کھولتا پھر، اس کمائی سے تو لوگوں کو عمرے کراتا پھر، حج کرواتا پھر، جو مرضی تو کر لے، جو مرضی کر لے۔ جب تیرا اصل جو ہے وہ حرام ہے تو تیری قبولیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رستے جو شارٹ کٹ ہم نے بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے ہم کو خراب کیا کہ ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ دین سیدھا ہے، صراط مستقیم، اللہ نے بات ہی سیدھی کی، سیدھا رستہ، نہ دائیں نہ بائیں، ٹیڑھ میڑھ ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی لگی لپٹی تو اللہ کریم رکھتا ہی نہیں قرآن کریم میں، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات پر لگی لپٹی کر کے کوئی بات کی، سیدھی بات کی۔ کسی کو قبول ہو یا نہ ہو، کو مانے یا نہ مانے، اس سے نہ دین کو فرق پڑتا ہے، نہ رسول کو فرق پڑتا ہے، نہ خدا کو فرق پڑتا ہے۔
تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک تو اپنی کمائی کا ذریعہ جو ہے نا اس کو حلال رکھیں، احتیاط کریں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ رزاق رب کریم ہے، یاد رکھیے گا، نہ کوئی رزق وہ کوئی آپ کو کم کر سکتا ہے، نہ آپ کو رزق کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر کم کرنی ہے روزی تو وہ بھی رب ذوالجلال نے کرنی ہے، اور اگر آپ کی روزی میں وسعت دینی ہے تو پھر بھی وہ اللہ کہتا ہے جس کو میں جاتا ہوں، میں یشاء، یہ میری منشا پر ہے کہ کس کو میں نے بڑھا کر دینی ہے، کس کی میں نے کم کر دینی ہے۔ تو اس پریشانی میں مبتلا ہو کر انسان کو اپنی حلال رزق کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت مال حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی کہ جو وجود حرام کی کمائی سے پلا، اور اگر میں سارے کنبے کو ہی حرام کی کمائی سے پال رہا ہوں، چاہے میری بیوی کو علم ہے یا نہیں ہے، میرے بچوں کو علم ہے یا نہیں ہے، اور میں حرام کما کر لے کر آ رہا ہوں اور ان کو حرام کھلا رہا ہوں، تو آقا نے فرمایا کہ جو گوشت مال حرام سے بنا پروان چڑھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور حرام کے گوشت سے پروان چڑھنے والا جہنم کا ہی لائق ہے۔ وہ تصور بھی نہ کرے کہ حرام کی کمائی سے پلنے والا شخص جو ہے یا اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، جس نے وہ حرام مال کھایا، وہ حرام گوشت کبھی جنت کا دروازہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آگے اللہ کریم نبی اکرم سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتے ہیں۔ جو بات میں کر رہا تھا کہ سارا سال حرام کما کے تو میرا مطلب زکوٰۃ نکال دے، یا سبیل لگا لے، تو میلاد آیا ہے تو چلو رونقیں لگا دے، 10 دیگیں پکا کے، بس جی حاجی صاحب نے 10 دیگیں پکائی میلاد پر جی۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ مال سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے، حرام کی کمائی سے وہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے منع فرما دیا کہ شیطان کی چالوں میں نہ آؤ۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ نا، جو انسان بھی پیدا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمزاد ہوتے ہیں 2، یاد رکھیے، ہمزاد، ایک شیاطین میں سے ہوتا ہے، ایک ملائکہ میں سے ہوتا ہے، ایک شیاطین میں سے ہوتا ہے اور ایک ملائکہ میں سے ہوتا ہے۔ 2 ایسی قوتیں انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، ہمزاد اس کو کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، مشکات شریف میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 63 کہ آقا نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ 2 ہمزاد آتے ہیں، ایک جنوں میں سے اور ایک ملائکہ میں سے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں یہ دونوں ہمزاد؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو اس سے مقابلہ کرنے میں مدد کی ہے، موکل سے، جن سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے میری مدد کی ہے کہ وہ مجھ پر اس کا بار نہیں چل سکتا، اس کی مکر و فریب، اس کی گمراہی سے میں محفوظ رہتا ہوں۔ بلکہ یہاں تک کہ وہ جو میرا ہمزاد جنوں میں سے ہے نا، شیطان میں سے، وہ بھی مجھ کو بھلائی کا مشورہ دیتا ہے، وہ بھی مجھ کو بھلائی کا مشورہ دیتا ہے۔ کہ ہر انسان کے ساتھ یاد رکھیے نا، آقا نے فرمایا 2 ہوتے ہیں، ایک جو نیکی کا آپ کو پیغام دیتا ہے نا، آپ کے جس کو علم ملہم کہتے ہیں، جس سے الہام ہے کہ آپ کی سوچ میں بات ڈال دی۔ جب انسان سوچتا ہے نا تو خیال آتا ہے نا کہ ایسا کر لے، یہی خیال آتا ہے نا، وہ خیر کا خیال بھی آتا ہے، وہ شر کا خیال بھی آتا ہے۔ جو خیر کا خیال انسان کو آتا ہے نا، وہ جو ملہم ہے نا آپ کے ساتھ، نیک جو روح اللہ نے ساتھ لگا رکھی ہے، جو ہمزاد نیک ہے، وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ نیکی کا خیر کا رستہ جب بھی بتائے گا وہ بتائے گا آپ کو، اس کو ملہم کہتے ہیں، جو آپ کا ہمزاد ہے۔ اور دوسرا ہے جس کو وسواس کہتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو گناہ کا، شر کا، برائی کا رستہ دکھائے گا کہ یہ کر لے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اب اس کو نام کوئی آقا نے نام بتایا نا، اس کو ایک کو ملہم کہتے ہیں، اور جو برے خیال ڈالتا ہے اس کا نام وسواس ہے، اس ہمزاد کا نام وسواس ہے۔ تو دونوں ہی طاقتیں ایک انسان پر کار فرما ہے، ایک طرف شیطان کی قوت ہے، ایک طرف رحمان کی قوت ہے۔ تو چوائس انسان کی اپنی ہے
چوائس انسان کی اپنی ہے کہ وہ کیا چنتا ہے. چناؤ انسان نے کرنا ہے کہ بندہ مومن تو میں ہوں، اب میں نے رحمان کا بن کر رہنا ہے کہ شیطان کا بن کر رہنا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں. رستہ اللہ کریم نے بتا دیا کہ حلال کر کے کھا، شیطان کے مکر و فریب میں نہ آ. شیطان جس طرح بھی تیرے سینے میں وسواس ڈالے گا وہ ہمیشہ حرام کے رستے پر ڈالے گا تجھ کو. شیطان پھر فرمایا کیوں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تو پہلے دن قسم کھا لی تھی کہ مولا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں چرستے میں بیٹھوں گا، ان کے چونک میں بیٹھوں گا، رستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی ان پہ وار کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو. اس کو غصہ تھا کہ اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ نے پھر اس کو طاقت بھی دی. اس نے اللہ کریم سے مہلت مانگی، رب کریم مجھے مہلت عطا فرما. اس دن تک اللہ نے فرمایا جا تجھے میں نے مہلت عطا کی، قیامت تک مہلت دے دی. اور اب اس کا کام، ڈیوٹی کیا اس کا کاروبار فقط یہی ہے میرے ساتھ کہ اللہ کے رستے پر چلنے والے بندے کو گمراہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر چلنے والے بندے کو گمراہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کا وسواس جو ہے نا شیطان کا، کہ شیطان جب آتا ہے تو وہ بعض آدمیوں کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یعنی کہ وہ کسی روپ میں بھی آ سکتا ہے، کسی انسان کے روپ میں آ سکتا ہے، کسی آپ کے دوست کے روپ میں آ سکتا ہے، کسی مولانا صاحب کی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے. شیطان کو اللہ کریم نے یہ طاقت دے رکھی ہے. جیسے ملائکہ انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں، ویسے جن بھی انسانی روپ میں آ سکتا ہے، کوئی بھی شکل اختیار کر لیتا، سانپ بن سکتا ہے. یہ اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اس کو. تو وہ شیطان آ کے آپ کو کہے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، آپ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اچھا یہ آسمانوں کو کس نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا. زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. یہ پھل پھول سارا کچھ کس نے پیدا کیا. وہ چلتا جائے گا، آپ سے سوال کرتا جائے گا، وہ کہے گا اللہ نے پیدا کیا. اچھا تو اللہ نے کس کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا. پھر اس پر آپ کو لے کر آئے گا. جب آپ کو اس سوال پر لے کر آئے گا تو جو اس سوچ میں پڑے گا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ کی تخلیق پر سوال کرے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو یہ وہ امتحان ہے جو شیطان تو ہر وار کرے گا انسان پر کہ کسی طرح میں جہنم کو بھر دوں، میں نے جہنم میں جانا ہے تو ان سب کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں. تو اللہ متنبع کر رہا ہے کہ تیرا کھلا دشمن ہے یہ، اس کی چالوں میں نہ آنا، اس کے مکر و فریب میں نہ آنا، ورنہ وہ تو جہنم میں جائے گا ساتھ تم کو بھی لے کر جائے گا. اس کا تو مشن یہ ہے، اس کا مشن یہ ہے. اور اللہ کریم کیا چاہتا ہے؟ اللہ کریم نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر بھیجے. کس مقصد کے لیے؟ شیطان کے شر سے بچانے کے لیے. یہاں شیطان نے طاقت اپنے زمائی، اللہ نے اپنے محبوب رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا کہ یہ میرے بندوں کو ورگلائے گا، تم جا کر ہدایت کا رستہ بتاتے چلے جاؤ. تو نبیوں کو بھیجا ہدایت دینے کے لیے. اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے نا جی، جس اللہ نے کھول کر بیان کر دی. جب اللہ بتا رہا ہے انسان کو تو یہ تیرا ہے ہی دشمن، اس کے ساتھ دوستی نہ لگانا، یہ کبھی تمہیں خیر کا مشورہ نہیں دے گا. تو اب بدبختی میری ہے، بدبختی میری ہے کہ میں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہوں جو شیطان کے ساتھی. تو اس کا علاج کیا بتایا؟ علاج یہ بتایا کہ جب اس مقام پر شیطان لے کے آتا ہے نا تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی مجلس سے اٹھ جاؤ جس مجلس میں ایسی گفتگو ہوتی ہے، شیطانی گفتگو. اللہ والوں کی مجلس میں یہ بحث نہیں ہوگی کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ پہلے سے تھا اور اللہ تابد رہے گا. نہ اللہ نے اللہ کو کسی نے پیدا کیا، وہ خود ہے، وہ ذات ایسی ہے جس کو کسی نے جنا نہیں جی. تو اس لیے جب ایسی مجلس سے دور رہیں جہاں پر شیطان کا پہرا ہو، جہاں پر شیطانی لوگ آ کر بیٹھتے ہوں، اسی لیے اخیار کی مجالس جو ہے نا اس کا حکم دیا گیا کہ ایسی مجلسیں تلاش کرو جو اللہ والا کی ہو، اللہ والوں کی ہوں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو. تو اس مجلس میں ہمیشہ آپ کے لیے خیر ہوگا. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا شیطان بھاگ جائے گا. شیطان یہ کہ نا بیٹھے ہیں، چند دوست بیٹھے ہیں، تو نمازی تو اتنے نہیں آتے نا، نمازی تو ماشاءاللہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بیٹھنے والے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. آپ پر اللہ کا کرم ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اس کے نرگے میں
نہیں آتے. کئیوں کو ڈرامہ تنگ کرتا ہے, کئیوں نے بازار میں بیٹھ کے حقہ پینا ہے, کہیں جا کے دکانوں میں بیٹھ کے گپے لگائیں گے, اور کوئی کام نہیں ہے. بھائی میں جس عمر میں فارغ ہوں نا, میرے پاس کیا کام ہے اس وقت؟ میں نے رات کو کیا کرنا جا کر 8 بجے 8:15 8:30, مجھے کون سا بزنس ہے میرا جو میں نے چلانا ہے؟ پھر جو اللہ کی محفل میں نہیں بیٹھتا تو یوں سمجھیے کہ اس پر وہ اپنا غالب آ چکا ہے. دعوت قبول نہ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی, یہ شیطان جو حملہ ور ہوتا ہے. ویسے تو مومن چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک آؤں, کوئی بندہ ہے مومن یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے دور ہوں, لیکن وہ طاقت استعمال کر رہا ہے پیچھے سے آپ کو اللہ سے دور کرنے کی, اور آپ سے کام ایسے کروائے گا کہ جس سے اللہ کریم آپ سے ناراض ہو. اس طرح اللہ سے ہماری دوری بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے کھول کر بیان فرما دیا کہ یہ تیرا کھلا دشمن ہے, اب اس کے ساتھ جو دوستی لگائے گا یہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے دوست بھی جہنم میں جائیں گے. تو یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ جہاں سے ہمیں خیر ملے نا اس مجلس میں بیٹھا کریں, اس مجلس میں بیٹھا کریں جہاں پہ ہمیں خیر ملے. جہاں کام ہی شیطان کے ہو رہے ہیں, کیرم کھیلا جا رہا ہے, شطرنج کھیلی جا رہی ہے, جی تماشا لگا ہوا ہے, ٹی وی پہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اس طرح کی لغو کی فحاشی اور بغیرتی جو کچھ چل رہی ہے, جہاں پر محفل ہی ایسی ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کہاں ہوگا, وہاں خیر کیا ہوگی؟ تو اللہ متنبہ کر رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں شیطان کو اپنا دشمن بنانا پڑے گا, شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا پڑے گا, بنانا پڑے گا, تب تم بچو گے. اگر تم اس کو دوست سمجھ لو گے تو پھر تمہیں وہ سیدھا جہنم میں لے کر جائے گا. تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے مال کو پاک رکھیں, چاہے مشکلات آ جائیں, کھانے کے لیے دال ہی کیوں نہ ملے, نہ گوشت ملے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر حلال میں اچار کے ساتھ بھی روٹی مل جائے تو شکر الحمدللہ. حرام کے گوشت سے بہتر ہے, حرام کے گوشت سے سوکھی روٹی اور اچار کی پھاڑی جو ہے نا وہ بہتر ہے حرام کے گوشت سے. اس لیے حلال پر توجہ دیں, حرام سے بچنے کی جو ہے نا وہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جہنم کا ایندھن نہ بنے, ہم جہنم کا ایندھن نہ بنے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.